رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے ہر امت پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور ان روزوں کی وجہ سے تمہارے اندر تقوی کی صفت، عادت، خصلت اور اعمال پیدا ہوگی۔ ایام معدودات، اور یہ روزے چند دنوں کے ہیں، 29 یا 30۔ فمن کان منکم مریضا، اس 29 اور 30 میں بھی جو کوئی بیمار ہو، حقیقت میں بڑا بیمار کہ وہ واقعی روزہ نہیں رکھ سکتا، چھوٹی موٹی بیماریاں تو روزے سے دور ہو جاتی ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، جو اتنا سخت مریض ہو کہ اس کا مرض بڑھنے کا ڈر ہو، او علی سفر، یا کوئی سخت سفر پر ہو کہ جہاں روزہ رکھنا ممکن نہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو سال بھر میں فوراً رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں جتنے روزے بیماری سے چھوٹیں گے، یا جتنے روزے سفر میں چھوٹیں گے، یا جتنے روزے دوسرے عذر شرعی، عورتیں حمل سے ہو، بچے کو دودھ پلا رہی ہو، نفاس سے ہو، دوسری جتنی وجوہات ہے روزہ چھوٹنے کی، تو فوراً رمضان کے بعد اس گنتی کو پورا کر لیا جائے۔ فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ، جب یہ رمضان کی آیتیں پہلی مرتبہ نازل ہوئی تو اللہ نے رخصت اور چھوٹ یہ رکھی تھی کہ اگر طاقت رکھنے والا یا بہت مشکل سے روزہ رکھ پانے والا، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ روزہ چھوڑ کر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا تھا، اس کا کفارہ ادا ہو جاتا تھا۔ بعد میں یہ حکم ختم کیا گیا۔ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، اب اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے یا بہت زیادہ عمر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلایا، رمضان کے بعد طاقت محسوس ہو رہی تو اب کھانا تو کھلا چکا، کفارہ ادا ہو گیا، لیکن پھر روزہ رکھ لے۔ فمن تطوع خیرا، جو یہ نفلی اور مزید رمضان کے علاوہ گنتی پوری ہونے کے بعد بھی روزے نفلی رکھتا رہے گا، تطوع، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم ضرور روزہ رکھو، فرض کی گنتی تو پوری کرو، اس کے علاوہ سال بھر میں نفلی روزے، پیر اور جمعرات کے، ایام 20 کے، عاشورہ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا رجب، پورا شعبان، پورا رمضان 90 یہ روزہ رکھتے تھے، اور عید کا ایک دن جاتا تھا باسی سے پھر 6 روزہ، تو یہ 100 میں 4 بچتے تھے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، علم سے کام لو، جانکاری سے کام لو، روزوں کے فائدے کو سمجھنے کی کوشش کرو، تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے دین دنیا، صحت، آزاری، بیماری، بدن کے لیے تمہارے لیے ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، اور یہ قرآن جو ہمیں دیا گیا ہے نا، آج ہمارے پاس قرآن رکھا ہوا ہے، دین اسلام کی اولین 1 نمبر پر سب سے بڑی مستند کوئی چیز ہے تو قرآن ہے، اس کے بعد حدیث آتی ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی زندگی، ان کی سیرت، ان کے قضیہ، ان کے بعد سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، اور آج تک جو دین ہم علماء کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، یہ پوری اس کی سیریز ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کی 3 صفت بتائی گئی اس سورہ بقرہ کی آیت میں۔ ہدی للناس، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے،
کائے کی ہدایت؟ پوری زندگی گزارنے کی، بچپن سے لے کے موت تک، شادی بیاہ، تجارت، کام دھندا، سفر، حضر، دکان، آئینی معاملات، سیاسی معاملات، ہر چیز قرآن سکھاتا ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی، اور زندگی گزارنے کا جو راستہ ہے نا، صحیح کیا ہے، اچھا کیا ہے، صحیح غلط، حق اور باطل، اچھا اور برا، یہ سب بتانے کے لیے دلائل، ٹھوس دلائل قرآن بیان کرتا ہے۔ بینات من الہدی والفرقان، قرآن کے کئی نام خود قرآن کے اندر ہے۔ ایک نام بتائے گئے کہ یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، کسوٹی ہے، ترازو ہے، ہر اچھائی برائی کو تم آ کر قرآن پہ تول سکتے ہو۔ والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اب تم میں سے جو رمضان میں زندہ ہو، پہلے کہا گیا جو طاقت رکھنے والا اگر روزہ نہ رکھے تو مسکین کو کھانا کھلا دے، یا مشکل سے طاقت رکھنے والا، دونوں روایتیں ملتی ہے، اس کا ترجمہ دونوں طریقے سے مفسرین نے کیا۔ وعلی الذین یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہیں، جو مشکل سے طاقت رکھتے ہیں، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اب یہاں پر اللہ کہہ رہا فمن شہد منکم الشہر، اب تم میں سے جو رمضان کا چاند دیکھے، رمضان شروع ہو جائے تو اسے روزہ رکھنا ہی ہے ہر حالت میں، سفر اور مرض کی بات الگ ہے۔ پھر دوبارہ اللہ نے بیان کر دیا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، تم سے تنگی نہیں چاہتا۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تنگی کے بعد آسانی کا راستہ رکھتا ہے، اندھیری رات کے بعد روشن صبح ہوتی ہے۔ علم نشرح لک صدرک ہم سورہ پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی 2 مرتبہ یہ آیت ریپیٹ کی گئی، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دین لے کر مکہ میں آئے اور لوگوں سے کہنے لگے تو پہلا پتھر آپ کے چچا نے مارا تھا، اور جو آپ کا ساتھ دے رہے تھے وہ ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر تھا۔ اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، تنگی میں نبی کا ساتھ دیا، غریبی میں، فقیری میں، دکھ تکلیف مصیبت جھیلتے ہوئے گرم کوئلے پر کھینچا جاتا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑتے، کلمے کو نہیں چھوڑتے۔ احد احد حضرت بلال کہتے، اوپر سے بھاری گرم پتھر رکھ دیتے۔ حضرت خباب ابن عارت آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کے کچھ بولے نہیں، پیچھے سے اپنا کرتا اٹھایا، پیٹھ دکھائے کہ دیکھو اللہ کا رسول، میری پیٹھ کو جلا دیا گیا کوئلے سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے ہٹ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں لال ہو گئی، اور کہنے لگے تم جلدی کرتے، اللہ کی قسم یہ دین پورا ہوگا، اللہ کی قسم یہ دین قائم ہوگا۔ آج جس قسم کرسی کے عالم میں، جس تنگی کے عالم میں تم دکھ تکلیف مصیبت اٹھا رہے ہو، رہتی دنیا قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے اسلام پر عمل کریں گے، ہر ایک کے عمل کا اس کے برابر کا حصہ تمہارے نام اعمال میں ڈالا جائے گا۔ تم صبر کرو، عیال یاسر تم صبر کرو۔ اسلام کی پہلی خاتون حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت بلال حبشی، سہیب رومی، یہ سارے جو اس اسلام کی بلڈنگ کی پہیا ہے، فاؤنڈیشن ہے، اور فاؤنڈیشن نظر نہیں آتا۔ آج تاج محل جاؤ، اس کا فاؤنڈیشن نیچے اس سے زیادہ مضبوط رکھا گیا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ صحابہ کرام نے اسلام کی بنیاد کو پہیا، فاؤنڈیشن، بنیاد عطا کیا، اور اس کے اوپر پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ دانا مٹی میں ملتا ہے، گلتا ہے، پڑا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اپنے وجود کو ختم کرتا ہے، تو ایک چھوٹا سا لہلاتا ہوا ننھا سا کوپل نکلتی ہے، جھاڑ نکلتا ہے، اسی جھاڑ میں سے ایک دانے کی جگہ 7 بالیں نکلتی ہے، ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانے کا 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو
اے آل یاسر، اے خباب ابن عرد، اے لوگوں، اللہ کی قسم یہ دین قائم ہوگا۔ سنا سے حضر موت تک ایک خوبصورت عورت، جوان عورت، ہیرے چاندی سونے جواہرات ڈاکینہ میں لدی ہوئی اکیلی حج کے لیے نکلے گی، حج کر کے واپس ہو جائے گی۔ نہ سونے چاندی کے لٹیرے کا ڈر ہوگا، نہ عزت کے لٹیرے کا ڈر ہوگا۔ تم جلدی مت کرو، صبر کرو، یہ دین بہرحال قائم ہوگا۔ ان قربانیوں سے یہی کہتا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں چاہتا۔ رمضان کے روزے فرض کر کے تمہارے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کی اللہ نے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اوپر کہا گیا لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے تو تقوی پیدا ہوگا۔ نیچے آ کر کہا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آج سائنس کہتی ہے، جاپان کے ایک سائنٹسٹ نے، گھڑی سامنے ہے بھی، میرے کو اشارہ کر دینا ہوتا ہے، جاپان کے ایک سائنٹسٹ نے تھیسس لکھی، نوبل پرائز اسے دیا گیا۔ اس نے لکھا کہ جو بدن ہے نا، بدن میں کسی مرض کے لیے کوئی دوا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آٹوفیگی خود سے ہر بیماری کو اچھا کرنے کا ایک سسٹم اللہ نے رکھا ہے۔ اور پہلے کے لوگ اسی کو ایکٹیویٹ کرتے تھے، ان کو دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، بھوکے رہتے تھے، کچھ جڑی بوٹی کھا لیتے تھے، کچھ گھاس پھوس کھا لیتے تھے اور اچھے ہو جاتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل، انویسٹیگیشن، ایکس رے، سونوگرافی، ایم آر آئی، یہ وہ، ایمبولینس، بڑے بڑے آئی سی یو، کچھ نہیں تھے، لیکن ہم سے زیادہ اچھی زندگی جی رہے تھے۔ آج اتنا کچھ ہونے کے بعد، جتنا کمائے آدھا آئی سی یو میں خرچہ کرنے کے بعد، گھر بیچ کے خرچہ کرنے کے بعد بھی سکھ نہیں مل رہا ہے۔ تو تم روزہ رکھو، تمہارے لیے بہتر۔ اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، تم سے تنگی نہیں چاہتا، یہ آسانی تمہارے بدن کے لیے۔ اب اللہ نے کہا کہ مریض کے لیے روزہ چھوڑ سکتا ہے، ایسا مرض تو ہونا چاہیے۔ چھوٹے موٹے مرض، میں تو بولتا ہوں رمضان تب تو آنے والا ہے، 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا منع ہے، لیکن اللہ کے رسول خود رکھتے تھے۔ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لیکن خود رکھتے تھے پورا شعبان، پورا رجب، پورا رمضان موت، اور ایک عید کا دن چھوڑ کے پھر 4 بجتے تھے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کہتے کہ آپ روزہ رکھنا شروع کرتے نا، ہم دیکھتے کہ تھک جاتے، اب چھوڑیں گے کہ نہیں؟ آپ مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم یہ سوچتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا حال تھا۔ اب یہ روزہ جو آیا ہے نا، میں 40 مرتبہ اور میرے سامنے رمضان آیا، کسی کی زندگی میں 70 نمبر کا رمضان آئے گا، کسی کی زندگی میں 90 سے زیادہ، کسی کا پہلا رمضان بالغ ہونے کے بعد۔ اتنا رمضان آیا، رمضان اپنی برکتیں لٹانا چاہتا ہے، رمضان ہمیں دینا چاہتا ہے، صحت دینا چاہتا ہے، تقویٰ دینا چاہتا ہے، خلوص دینا چاہتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف دینا چاہتا ہے۔ اتنے رمضان آئے اور گئے، چلے گئے، رمضان کی برکتیں مجھے ملی کیا؟ ابھی جانے دو، روحانیت، تقویٰ، جنت، ثواب، اللہ کے پاس درجات، یہ ابھی ایک طرف رکھو۔ رمضان کا جو صحت کا فائدہ ہے، جسم اور بدن کا فائدہ ہے، کیا وہ مجھے ملا؟ اللہ کی قسم ایمانداری سے کم سحری کر کے، کم افطاری میں کھا کر، اور واقعی پیٹ کو خالی اور بھوکا رکھ کے یہ پورا رمضان 30 اور 29 دن نکالیں گے تو رمضان کے بعد سے لے کے 11 مہینہ گارنٹی کے ساتھ بیمار کبھی نہیں پڑو گے۔ 4 آنا دوا کا خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، لیکن خوب پیٹ بھر کے سحری بھی کر لیے، چوری بھی ہے، سالن بھی ہے، نان بھی ہے، روٹی بھی ہے، دودھ بھی ہے، چائے بھی ہے، اور افطاری کا بچا ہوا فروٹ بھی ہے، سحری بھی اتنا کھا لیے، کیسے ویسے پانی پی رہے، اس کے بعد کسی کو الٹی ہو گئی اور آدھے دن تک کچی بیکارے آتے، روزے کا کوئی فائدہ۔ گنتی تو پوری ہو جائے گی، آپ 29 سے 30 دن کی گنتی پوری ہو جائے گی، روزے کا روحانی فائدہ بھی نہیں ملے گا، جسمانی فائدہ بھی نہیں ملے گا۔ اب افطار کا ٹائم آیا، افطار کا ٹائم آیا، گھر کو چھوڑ دو، مسجدوں کا یہ حال ہے، اتنی افطاری لگتی ہے اور اذان ہوئی سب چھوڑ کے آتے ہیں، اب نماز بعد دوبارہ جا کے وہ فروٹ کوئی اٹھائے گا نہیں، بڑی بدقسمتی ہے۔ کیا فروٹ کی بے ادبی کا مہینہ ہے؟
क्या फ्रूट काट कर घर वालों ने भेजा है सवाब की नीयत से, हम आधा खाएं और नमाज के बाद आधा डस्टबिन कचरे की कुंडी में डाल दें? क्या इसके लिए रमजान आया है? ये सारी चीजों पर हमें ध्यान देना है। आप पहले ही इफ्तार शुरू करने से पहले देखो, मस्जिद में इतने लोग बैठे हैं, इतनी इफ्तार है, किसी गरीब के घर उठा के भेज दो, बस जितनी खत्म होगी, अजान होने तक जितनी खत्म होगी, जितनी खाएंगे उतना ही खाओ। अब यहाँ पर इफ्तारी करने बैठे, खजूर भी है, फ्रूट भी है, ये है, वो है, भजिया भी है, पापड़ भी है, घुगरी भी है। इफ्तारी में इतना खाना हो गया कि शाम के रात के खाने की जरूरत ही नहीं बची। अब फिर जाके शाम का रात का खाना खा रहे, फिर सहरी खा रहे। तो ये रमजान, ये खाने के साथ गुजारना। मेरा एक ड्राइवर है, वो कहने लगा तुम्हारा वो खाने का महीना कब आएगा? खाने का महीना नहीं, बोले वो रमजान आता है। बोलो रमजान भूख का महीना है, रमजान सब्र का महीना है, रमजान में अपने आप की इस्लाह का महीना है। नहीं ना बोले दिन भर जाओ ना, रात भर, बोले रात भर खाते दिखते हैं। तो ये रमजान खाने का महीना नहीं। हमने लोगों के सामने पिक्चर ये पेश कर दी कि रमजान खाने का महीना है। जो फ्रूट नहीं आए थे, लाखों टन खजूर आएगी, बिकेगी, घरों में जाएगी, लेकिन खजूर का एक फायदा नहीं मिलेगा। मैंने बताया ना, जापान के साइंटिस्ट ने ऑटोफेगी के ऊपर थीसिस लिखी, नोबेल प्राइज मिला। उसने कहा कैंसर का कोई इलाज नहीं है। इसलिए नहीं है कि कैंसर कोई बीमारी नहीं है। अरे सबसे बुरी बीमारी तो हम कैंसर को समझते हैं। उसने लिखा कैंसर का कोई इलाज नहीं, सही बात है। इसलिए नहीं है कि कैंसर कोई बीमारी नहीं है, तुम सिर्फ, और कैंसर का इलाज सिर्फ भूख है। और रमजान की तरह 29 से 30 रोजे आपने रख लिया ना, और भी रोजे अगर रखे तो आपका कैंसर ऐसे ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन ईमानदारी के साथ। खूब खा के कोई फायदा नहीं। तो कैंसर की दवा ये है। आगे उसने लिखा, ऑटोफेगी थीसिस नेट के ऊपर है, जाओ निकालना, कि अगर इंसान को भूखा रखा जाए, सिर्फ साफ पानी दिया जाए और उसके बदन को मॉनिटर पे लगा दिया जाए, जहां भी कैंसर था, आंतरी में था, भेजे में था, लीवर में था, हाथ में था, गोश्त में था, स्टमक में था, बदन में किसी भी, जबान में था, दांत में था, जबड़े में था, ये मसोड़े में था, जहां भी कैंसर है उसका खाना बंद कर दो, सिर्फ साफ पानी लो और जहां कैंसर है मॉनिटर पे लगा दो और देखते रहो। एक घंटा, एक मिनट रोजाना मॉनिटर पे दिखेगा। भूख की वजह से उसका कैंसर रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, छोटा हो रहा है, खत्म हो रहा है। और भूखे रहते रहते एक स्टेप आएगी कि पूरा कैंसर खत्म हो जाएगा, फिर उसका थोड़ा सा खाना शुरू करना। और फिर वो लोग जापान वाले अपनी तजुर्बा भी कर रहे हैं। हज़रत आयशा कहती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एक चार, दूसरा चार, तीसरा चार, 3 महीना निकल जाता था, घर में चूल्हा नहीं जलता। हाँ, तो मेरा सिलेंडर खत्म होने के एक सिलेंडर एक्स्ट्रा रखा हुआ है, हाँ, डबल रखते, जैसे खत्म हुआ लगा देना। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि खाना 3 टाइम हाजिर। इससे बड़ी बददुआ नहीं है, इससे बड़ी बीमारी नहीं है कि 3 टाइम खाना हाजिर, खाते जा रहे बीमार हो गए और खाने की वजह से मर जा रहे। तो खाना भूख, उस कैंसर वाले को भूखा रखो, उसका कैंसर खत्म हो जाएगा। ये सब साइंस वालों। फिर क्या कहते हैं, हज़रत माई आयशा कहती 3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, तो क्या करते थे, इल्लल अस्वदैन अत्तम वल मा, पानी और खजूर पे 3 महीना निकालते थे। अल्लाह की कसम, नबी का आशिक हूँ ना, नबी से मोहब्बत का दम है ना, कोई कुछ बोलेगा हाँ तो उसकी आंख निकाल लूंगा। दीन, इस्लाम, कुरान, अल्लाह, नबी, रसूल, मोहब्बत, हज, उम्रा, तिलावत, रमजान, ये इतना नाम ऐसा लेता हूँ कि मेरे से बड़ा कोई मुसलमान नहीं। हाँ, अल्लाह के रसूल 3 महीना घर में चूल्हा नहीं जलाते थे, 3 दिन मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, क्या बताओ तो मैं भी जरा करके देखूं ना। क्या ये ड्रामा है, क्या ये स्टोरी है, क्या झूठी कहानी है, या ऐसे खाली बोलने और सुनकर मजा लेने के लिए है कि वो 3 महीना चूल्हा नहीं जलाते थे, खजूर और पानी पे निकालते थे। तुमसे नेमतों का सवाल होगा। तो सहाबा रोने लगे, सहाबा रोने लगे, कौन सी नेमतों का सवाल होगा? क्यों? अरे हमारे पास
حضرت ماں عائشہ بولتی 3 مہینہ ہمارے پاس تو 4 مہینہ کھانے کو نہیں، چولہا نہیں جلا، صرف کھجور اور پانی ملی وہ بھی نہیں۔ ایک جگ میں ایک کھجور ٹکڑا کر کر کے لوگوں کو بانٹے، ایک کھجور چوسے۔ یہ سب جھوٹی کہانی ہے، ڈرامہ ہے، خالی سن کے مزہ لینے کے لیے ہے۔ وہ انسان نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ نبی اور قرآن اور رمضان کا نام نہیں لیتے تھے۔ ہمارے لیے رمضان آیا ہے کہ نان بھی رہے، تیل والی تری والا سالن بھی رہے، ترڑی بھی رہے، دودھ بھی رہے، چائے بھی رہے۔ ایک چائے نہیں ملی تو اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگے سحری میں، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنے گھر پہ عورتوں کو ڈانٹنے لگے۔ اسی لیے رمضان آیا تھا کیا؟ اسی لیے رمضان آیا ہے تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا۔ صحابہ رونے لگے، کون سی نعمت؟ الا الاسودین، 2 چیز ہے، پانی اور کھجور۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کھجور نعمت نہیں ہے کیا؟ پانی نعمت نہیں ہے؟ اور سائنس بولتی ہے نا کہ جب تک تم 72 گھنٹے کے بھوکے نہیں رہو گے، جب تک کھجور کا فائدہ نہیں ملنے والا، لاکھوں ٹن کھجور آئے گی، چلی آئے گی، پیٹ میں جائے گی اور نکل جائے گی، کچھ اس کا فائدہ میں ملے گا نہیں۔ 72 گھنٹے کی بھوک کے بعد ایک کھجور منہ میں رکھو اور دانت سے چباؤ مت۔ ڈاکٹر صاحب بول کیا رہے ہیں یہ کون سی دنیا کی بات بول رہے ہیں؟ جی ہاں، صحابہ کرام، سلف صالحین، ایک نہیں 1000 سے زیادہ مثال ایسے لا کے حوالے رکھ دوں گا۔ محدثین جو سال بھر حدیث نہیں لکھتے تھے، 1 مہینے میں لکھتے تھے۔ کیسے لکھتے تھے بتاتے ہیں۔ چاند دکھا نا، بولے آج چاند دیکھنے والا، رمضان میں ایک تھیلی لیتے تھے، 60 کھجور تھیلی میں گن کے ڈالتے تھے، 61 بھی نہیں، 59 بھی نہیں۔ چاند دیکھے، چاند کی دعا پڑھے، اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں گھس گئے۔ مسجد کا کنویں کا پانی ہے، ہاتھ سے کھینچیں گے، پیئیں گے، ایک کھجور سحری میں کھائیں گے، ایک کھجور افطار میں کھائیں گے۔ میں نے یہ بات بتائی، سب کو ہنسی لگ رہی، مذاق لگ رہی۔ کیا لگ رہی؟ ارے تم تو کچھ بھی بولتے یار، چلو نا اٹھاؤ نا۔ حدیث کی ذخیرے اسماء و رجال کے اندر ہزاروں محدثین کا یہ لکھا ہوا معمول تھا۔ یہ ایک کھجور سحری میں پانی پی لیے، ایک کھجور افطاری میں پانی پی لیے، عبادت میں لگ گئے، حدیث لکھنے لگے۔ سال بھر میں جن کی حدیث نہیں لکھتے تھے، 1 مہینے کو سیرم لکھ ڈالتے تھے۔ ہماری میموری، ہمارا مائنڈ، ہمارا حافظے کا پاور بڑھ جاتا تھا۔ تو یہ کیا حقیقت نہیں ہے؟ ہم کب تک پڑے رہیں گے دنیا داری کے اندر؟ کب تک یہ پیٹ پوجا کرتے رہیں گے؟ ارے رمضان میں تو آزاد ہو جاؤ نا، عورتوں کو فری کر دو، عورتوں کو آزاد کر دو، مت بنا سہی۔ کھجور کافی ہے ہمارے لیے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن، 3 مہینہ اللہ کے رسول نے کیا، 3 دن رمضان میں تو کر کے دیکھ لو۔ باقی فری قرآن پڑھو، تم بچوں کو سکھاؤ، عبادت کرو، عورتیں تم بھی کھجور کھانا، ہم بھی کھجور کھائیں گے، پانی پی کے 3 روزہ ٹرائی کرتے ہیں۔ اور مجھ کو فون کرنا، اللہ کی قسم فون کرنا، صرف کھجور اور پانی پہ روزہ رکھ کے، اور صرف کھجور اور پانی پہ افطار کر کے، دوسرا روزہ ویسے ہی، تیسرا ویسے ہی، چوتھے روزے کو فون کرنا۔ آپ کے مائنڈ میں، آپ کے بدن میں، آپ کی چستی، آپ کی پھرتی، آپ کے بدن کے اندر جو پرانی یادداشت کتنی تیز ہو جاتی ہے۔ یہ کھانا کھا کھا کر ہم کھانے کے جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو میں یہ نہیں بولنا چاہتا، کھانا کلوا من الطیبات، جو طیب چیزیں، حلال چیزیں اللہ نے تمہارے لیے کی، ضرور کھاؤ، حلال طیبہ، لیکن کچھ لمٹ بھی اللہ نے رکھی، بھی رکھی۔ بیویوں سے ملنا، بیویوں سے تعلقات کتنا رکھتا ہے؟ بیویوں سے جائز تعلقات یہ حلال ہے۔ اعتکاف میں وہ بھی منع ہو جاتا ہے، اعتکاف میں وہ بھی منع۔ ارے ذرا اس کی ٹریننگ لے کے دیکھو، بیوی سے بھی کہو 10 دن کا گھر میں تو اعتکاف کر، 10 دن کا میں اعتکاف نہیں بھی کر پایا تو اعتکاف کی طرح ہم نکالیں گے۔ حاجی کی نقل کرتے نا لوگ، ناخن مت کاٹو، بال مت کاٹو قربانی کا، تو حاجی اور احرام باندھنے والے کا ثواب مل جائے گا۔ اعتکاف نہیں کر پا رہے نا ہم، گھر کی عورتوں سے کہہ دو اعتکاف نہیں کر پا رہے نا ہم، 10 دن اعتکاف والے کے جیسے نکالیں گے ہم۔ میاں بیوی رہتے ہوئے میاں بیوی کی طرح نہیں رہیں گے، کھانے پینے کی بات نہیں کریں گے، دنیا داری کپڑا لتا بناؤ سنار کی بات نہیں کریں گے۔ یہ ٹریننگ دینے آتا ہے رمضان۔ تو 70 رمضان آیا چلا گیا، یہ سب دینا چاہتا تھا، میں نے کچھ لیے ہی نہیں رمضان سے۔ بتاؤ یہ باتیں میں کوئی شدت پسندی کی کر رہا ہوں، کوئی اعتدال سے ہٹ
हटने वाली बात कर रहा हूँ। सहाबा करके दिखाए ना, नबी अंबिया ने करके दिखाया ना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम साल भर, आज रोजा है कल नहीं तो परसों फिर रोजा है, एक दिन आड़े रोजा रखते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मौत तक के उनका ये मामूल था। और जब रोजा इफ्तार करते थे ना तो लोग उनके उम्मती, उनके मानने वाले अकीदत में दावत देते थे, तुम्हारी दावत कबूल है, तुम्हारा पकाया हुआ खाना सब कुछ अच्छा हलाल है, जरूर आऊंगा खाऊंगा, लेकिन रोजा इफ्तार मेरी हलाल की कमाई, मेरी कसरत, मेरी मेहनत की कमाई से रोजा इफ्तार करूंगा। अपने हाथ से लल ऐनी इन्नहु अव्वाब, हाथ वाले थे। क्यों कुरान कहता है अपने हाथ कहीं खाते थे, मेरी हाथ की कमाई कहीं खाऊंगा मैं, उसके बाद तुम्हारी दावत इतना नहीं खाऊंगा कि बीमार पड़ जाऊंगा, कबूल है। तो हम ये रमज़ान आता है इंशाल्लाह और मौका मिलेगा, मुफ्ती साहब बोलेंगे तो और आएंगे। रमज़ान की रोज़े की आयतें हैं। मैं एक चीज़ ये बोलना चाहता था, रोज़े की आयतें बयान करते करते बीच में अल्लाह ने कहा ये मेरे बंदों के ताल्लुक से पूछते हैं, वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, उस पर इंशाल्लाह मैं बोलूँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये रमज़ान तो आ रहा है, 15 दिन बचा है, अब इस 15 दिन में रमज़ान की तैयारी, फ्रूट खरीदना, कपड़ा खरीदना, चावल, भजिया, तेल और घुगनी और चना, वटाना, शिंगदाना, ये तैयारी नहीं कह रहा हूँ मैं। रमजान की वो तैयारी, रमजान का वो बिताने का मकसद जो सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, सलफ सालीन, मुहद्दिसीन जो दीन का काम करके दिखा दिए और जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं तो ये मक्का मदीना कहा और ये मालेगांव कहा, यहाँ तक कि ये मस्जिद, मिनारा, कुरान, हदीस, मुफ्ती साहब, आलिम साहब, मुअज्जिन साहब, अरबी जानने वाले कहाँ से आते अगर वो कुर्बानी नहीं देते। अल्लाह ताला कुर्बानी का जज्बा पैदा कर दे, रमजान को रमजान की तरह बिताने की, रोजे को रोजे की तरह, सब्र का महीना, खाने का महीना बना के न गुजारने की तौफीक दे और हमारा माहौल और मंजर भी नजर आए कि हम सब चीज पे कंट्रोल करें। अब बाजारों में इतने फ्रूट नहीं बिकेंगे, बाजारों में रात में खाते हुए नजर नहीं आएंगे, होटलों पे पर्दे नहीं गिरेंगे। पर्दे के पीछे मेरी दादी बोलती थी ये रमजान में होटलों में क्या जचकी लग जाती है कि जो पर्दे गिर जाते हैं, तो ये होटलों में पर्दे नहीं गिरेंगे और होटलें दिन में बंद रहेगी। ये माहौल बनाकर दिखाएंगे तब अल्लाह की मदद आएगी। नहीं तो अल्लाह ताला बता रहा है कि इसे इंडिया में, यूपी में शुरू हो चुका है, हम मस्जिदें बनाए, नया टाइल लगा रहे और 1 मिनट में बुलडोजर से गिराने की तैयारी चल रही है। अल्लाह की कसम ये सब कुछ होगा, इसलिए होगा कि हम झूठे मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान हैं, नाम का रोजा रखेंगे, रमजान आएगा चला जाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा, तो फिर ये दीन की किसी चीज की हम हिफाजत नहीं कर पाएंगे। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुल मुल्क व रऊफ़ुर रहीम व